رفقۂ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن میں آتا اس پر درس بھی موجود ہے میرے باقاعدہ کہ جو بنی اسرائیل تھی انہوں نے سبت کا قانون توڑا۔ سنیچر کا قانون، سنیچر کا قاعدہ کیا تھا کہ سنیچر کے روز اللہ نے منع فرمایا تھا ان کو مچھلیاں پکڑنے سے، تو وہ مچھلیاں پکڑتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ اس طرح سے اہتمام کرتے تھے کہ بھئی سنیچر کو ہم تھوڑی پکڑ رہے ہیں، صرف جال ڈال دیتے تھے اس میں، اب پھر مچھلیاں اس میں آ جاتی تھی، اب بعد میں اس کو دوسرے دن پکڑ لیتے تھے۔ اس طرح سے تھوڑا آئیڈیا بھی لگاتے تھے وہ، تو اللہ نے اس ساری چیزوں سے منع فرمایا کہ وہ دن ان کا اللہ سے پرارتھنا کا دن تھا، تو وہ قاعدہ انہوں نے چھوڑا۔ ہمارے لیے کیا آج جمعہ ہے، تو پھر انہوں نے جب وہ قاعدہ توڑا تو ان کو کیا بنا دیا؟ اللہ نے بندر بنا دیا۔ ایسا ہمارے لیے جمعے کا دن اللہ نے ہفتے واری دن رکھا، جمعے کی نماز، تو اس قاعدے سے ہم بھی ہٹ رہے۔ دکان چالو رہتی، 1:30 بجے کی جماعت بیٹا پڑھیں گا، وہ آ جائیں گا، 2 بجے کی باپ پڑھیں گا، 2:30 بجے کی بھتیجا پڑھیں گا، 3 پونے 3 کی آخری جماعت پھر تیسرا پڑھیں گا۔ دکان چالو رہنا چاہیے ہماری، جبکہ 12:30 کے بعد میں جب اذان وقت ہو جاتا نماز کا تو تمہاری حلال روزی بھی حرام ہے، اب بند کر دینا چاہیے اس کو۔ لیکن نہیں، ہم بھی آئیڈیا چپکاتے اور سمجھتے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ وہ قانون توڑا، تو ان کے لیے بتایا گیا تھا کہ وہ بندر بنا دیے گئے تھے۔ پھر دوسری کے بھی آتا کچھ قوم کو اللہ نے سور بنا دیا، یہ بھی آتا قرآن میں موجود ہے۔ تو اب ہم کو بتلایا جاتا علماء حضرات کے ذریعے بیشتر، اور معتبر شخصیت ہم کو بڑی بڑی اجتماعیتیں بتاتی کہ دیکھیے سمجھ لیے ہم اس چیز سے، ورنہ وہ قوم کو جو بندر بنا دیا تھا اللہ نے سور بنا دیا تھا، ہم کو بھی بنا دیں گا، یعنی وہ قوم سور یا بندر بن گئی تھی، ایسا ہم کو ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی ایسا ہو گیا تھا۔ اب تھوڑا اللہ نے جو قرآن میں فرمایا ہے کہ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، تو کئی آیتیں جو ہے محاورے کے طور پر اللہ نے بتایا انسانیت کو، ایمان والوں کو۔ اس آیت کو ہم کیسا سمجھیں گے؟ اگر وہ واقعی بندر ہی بن گئے تھے یا سور ہی بن گئے تھے تو یہ معاملہ ہو جائے گا کہ بندر بن گئے تو پھر کیا جانور بن گئے، اب جانور سے تو حساب ہی نہیں، دنیا میں ایک ان کو مل گئی سزا۔ جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا کہ یہ سزا تمہاری پیشگی ہے، جو یہاں پر جو بھی عذابات آتے ہیں ہم کو، تو یہ پیشگی عذاب ہے۔ جیسا ہوتا ہے نا ہم پلاٹ کا یا گھر کا بسار کرتے، تو وہ بسار ہے، پرماننٹ جو فائنل پیمنٹ ہم کو بعد میں ملتا، تو وہ جو ہے تو یہ ٹیمپرری عذاب ہے، پرماننٹ عذاب تمہارا روز آخرت میں ملے گا۔ اس طرح سے اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ پیشگی عذاب ہے، وہاں آپ کو پوری سزا ملیں گی اس کی۔ تو یہ اگر کسی کو بندر بنا دیا تو بندر بن گیا مطلب بات ختم ہو گئی، اب بندر کے ساتھ حساب ہوں، جانور کے ساتھ کوئی حساب ہونا ہی کیا؟ بالکل نہیں ہونا ہے، مر کے مٹی ہو جائیں گا وہ۔ اس لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے نا، حدیث میں جو آتا کہ کاش کہ میں تنکا ہوتا، کہ مٹی میں مل جاتا تنکا، کوئی حساب ہی نہیں ہوتا۔ تو گھبراتے تھے کہ انسان ہم بنے تو ایک جوابداری فکسپ ہوتی ہم پر، اللہ کا حق لازم ہوتا ہم کو کہ جنت ہماری وراثت ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا جدوجہد کریں، کس طرح سے ہم چلے، ہمارے زندگی کے معاملات کیسے ہونا چاہیے۔ تو بندر بن گئے تو وہ تو کم میں چھوٹ گیا نا، کہ کچھ یہاں کا عمل کیا اللہ نے اس کو بندر بنا دیا، اب بندر بن گیا اور قیامت آ گئی، وہ بندر مٹی ہو گیا، سور بن گیا، سور مٹی ہو گیا۔ اصل میں وہ آیت کا جو ہم گہرائی دیکھیں گے تو وہ نہیں ہے کہ بندر بنا دیا، بندر کی صفت آ جانا اصل میں۔ جیسا ہم نے 8ویں کلاس میں، آج بھی 4تھی کلاس میں غالباً ہے بچہ کو وہ سبق لیسن، کریم سولٹس کیپ، وہ ٹوپیاں بیچنے والا ہوتا کریم، بندر جھاڑ کے نیچے درخت کے نیچے سوتا، وہ ٹوپیاں لے کے چلے جاتے، تو وہ مانگتا ٹوپی تو بندر اس کی نقل اتارتے، کاپی کرتے اس کی، وہ بولتا دے دو نا میری ٹوپی، تو بولتے دے دو نا ہم کو ٹوپی۔ وہ تیش میں آگے، غصے میں آگے ٹوپی اپنے خود کے سر کی بھی ٹوپی پھینک دیتا، تو سارے بندر درخت پر بیٹھے ہوئے پوری ٹوپیاں پھینک دیتے، یہ لیتے جی، یہ بھی لے کر کے۔ تو یہ صفت آ جانا کہ جیسے بندر میں جو صفت ہوتی کاپی کرنے کی، نقل کرنے کی، تو وہ ہے کہ وہ صفت ہم میں آ جاتی کہ آپ سے ہم کیسا چلتے تھے، آپ سے ہم کیسا کھاتے تھے، تو وہ اس طرح کی صفت آج آپ دیکھیں گے منظر عام پر تو کئی لوگ ایسے ہیں کہ معاملات بگڑے ہوئے، لیکن وضع و قطع لباس بالکل ایسا لگتا اسلامی لباس، ان کا چال چلن، لیکن معاملات میں پلاٹوں کے گالے چالو، دودھ میں پانی ملانا چالو، رشوت لینا آفس میں چالو، زیادہ سے زیادہ رمضان کے حد تک کے ٹھیک ہو جائیں گے معاملات ان کے، پھر ویسا سال بھر۔ ارے رمضان کس لیے رکھا گیا تھا؟ تاکہ تمہیں تقوی کی صفت آ جائے، یعنی اللہ کا ڈر، کہ سال بھر اس ٹریننگ
وہ ٹریننگ ہے ایک طرح کی. سال بھر آپ 11 مہینے اب اس طرح سے آپ اپنے ویوہار کریں آپ ایمانداری کے ساتھ میں. تو وہ کیا ہے, بندر بنا دیا. مطلب اس کی صفت آ جانا. بندر کی صفت ہوتی نقل کرنا, بس عمل پہ نہیں اترنا, بس نقل کرنا. تو وہ صفت, حالانکہ نقل کرنا وہ بھی غلط نہیں ہے, لیکن نقل عمل چھوڑ کے نقل کرنا بس اس کی اجازت نہیں. اور یا ان نیسیسری عمل کرنا کہ جیسا وضع قطع پوری آ جاتی ہے, ایک مخصوص بنا لیے کہ یہی لباس اسلامی ہے. کسی کو پینٹ شرٹ دکھا, ٹی شرٹ پینٹ شرٹ دکھا, یہود و نصارہ کا لباس ہے یہ. خود پر اپنے لباس پر اتنا تکبر. داڑھی دکھی کسی کی, ایک مجھ سے کم ہے, یہ داڑھی تھوڑی ہے اسلام میں, اس کی تو پوچھ ہونا ہے. یہ داڑھی یعنی علماء حضرات نے, میں نے خود پڑھا, یہ ایک مجھ سے کم داڑھی ناجائز اور حرام ہے, اس طرح سے لکھ دیے باقاعدہ. اب ایک عام ایمان والا کیا کرے گا, کیا سمجھے گا؟ وہ تو ہے کچھ لوگ جو اس چیز کو باقاعدہ لوگوں تک کے پیش کر رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. تو ان چیزوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. تو گویا کہ بتایا جاتا ہم کو بندر بنا دیے, تو وہ بندر بن گئی تھی قوم, بات ختم ہو گئی. ارے اس کی صفت آ جانا, ایسا سور بنا دیا تو سور کی صفت آ جانا. سور کی صفت کیا ہوتی؟ کاجو کشمش گوڑم میں کچھ بھی اونچی سے اونچی چیز, خوشبودار کچھ بھی مزیدار رکھ دو اس کے سامنے, میلا بھی رکھ دو, تو وہ مزیدار چیز کاجو کشمش پر منہ نہیں ماریں گا, وہ ماریں گا منہ میلے پر ہی منہ ماریں گا. تو وہ صفت ہم میں آ جانا کہ گھر کی خوبصورت بیوی متقی پرہیزگار, اس کو چھوڑ کے باہر منہ مارتا. باوجود اس کے کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی, ہماری ماں کی حدیث ہے. کیا حدیث ہے؟ کہ جب بھی کسی غیر محرم خاتون پہ تمہاری نگاہ پڑے تو فوراً اپنی بیوی سے رجوع کر لو, کیونکہ اس میں وہی ہے جو تمہاری بیوی میں ہے. اندازہ لگائیے کتنی بہترین گائیڈ لائن ہماری ماں نے ہم کو کی, کہ کوئی الگ چیز ہوتی کہ اس میں وہی چیز, وہی لطف, وہی مزہ اس میں ہوتا. لیکن کیسا چھوڑتا اور باہر منہ مارتا آفس میں, اس کے پیچھے پیسے خرچ کریں گا. بیوی کو نہیں لائیں گا, اتنا مہنگا ڈریس اس کو لاتا. بیوی کو 15 منٹ دینے کو تیار نہیں, اس کو 24 گھنٹے 11 گھنٹے دیتا اس کو. بیوی کو لے جائیں گا تو کوئی گاڑی پہ اتنی نہیں جائیں گا جو بہترین گاڑی ہے, بہترین ہوٹل میں اس کو لے جاتا کھلانے کے لیے. یہ ہے سور بنا دیا کہ حلال کے ذریعے حرام پر. پیمنٹ سے اتنا رغبت نہیں رہتی, جو رشوت کھاتے نا دیکھنا پڑتا, پیمنٹ سے رغبت نہیں ان کو, لیکن اوپر کی انکم جو رہتی رشوت سے بہت رغبت ان کو. 100 کام چھوڑ کے ٹیبل چھوڑ کے جائیں گے رشوت لینے کے لیے. اسی طرح کسی نے ادھار پیسے مانگا, کوئی اگر دارو پینے والا رہا تو ادھار پیسے 5000 مانگا تو نہیں دیں گا اس کو, 1000 مانگا تو نہیں, پیسے نہیں ہے میں نہیں دے سکتا. اور پھر اگر کوئی ایسا معاملہ آ گیا کہ چلو ایک محفل بھرائیں گے تو 10,000 روپے کی دارو پلا دیں گا, وہ 5,000 روپے کی دارو پلا دیں گا سب کو. اپنے کو حیرت ہوتی کہ کیسے لوگ 1,000 روپے اس کو دیا نہیں, لیکن جب دوستوں نے یا پھر ایک بیٹھے بیٹھے ایک معاملہ چلا کہ چلو آج بیٹھک ہو جائے, تو بیٹھک ہو جائے میں 5,000 کی دارو لینے کا ان کو بولا کہ ٹھیک ہے 5,000 کی دارو میں لا لوں گا, شراب. تو یہ ہے کہ سور بنا دیا کہ اس کو تو اجر تھا اس کا, باوجود اس کے کہ ایمان والا ہوتا کہ قرض حسنہ دینے کا بھی ایک اپنا اجر ہے, لیکن نہیں 1,000 روپے دے نہیں پایا اس کو, لیکن 5,000 کی دارو پلا دیں گا, 5,000 کی پارٹی دے دیں گا اٹھ پٹانگ. تو یہ ہے, غریبوں کو ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کی ضرورت کی چیزیں بڑے مشکل 10 دیں گے, 5 دیں گے, 100 دیں گے. اس نے جھوٹ بول دیا تھا تحقیق کر کے دیں گے ہم, جبکہ تحقیق کی اجازت نہیں ہے. سوال کرنے والے کا سوال پورا کرو. اور شادی بیاہوں میں جو اننیسیسری خرچ نہیں ہونا, لاکھوں روپے خرچ ہو رہا ہے, لاکھوں روپے شادی میں جہیز دیے جا رہا, لاکھوں روپے کا جہیز دیا جا رہا, پورا اس کا دولہے کا پورا گھر سجایا جاتا. یہ چیز ہے, بندر بنا دیا, سور بنا دیا. وہ صفت آ جانا کہ حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف منہ مارنا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, اس پر عمل کرنے, موت تک اس پر جمع رہنے کی میرا مالک توفیق دے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.